یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی یہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ ویسے تو کواشمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹرائل ہی نہیں ہوگا سائفر، کیونکہ مقدمہ ہی نہیں ہے سائفر۔ سائفر پاکستان کی بدنامی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے جو سائفر کا کیس انہوں نے بنایا ہے، لیکن بالکل انہوں نے جیل میں بھی اتنے خائف ہیں یہ عمران خان سے کہ جج صاحب نے وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا، صرف مخصوص وکیل کو جانے دیا جاتا ہے، اور پھر جنگلہ بنا کے جنگلے کے پیچھے خان صاحب کو جو ہے کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ انصاف کے ایوان ہیں کیا؟ اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خان کو انصاف ملے گا؟ اور دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ قاضی صاحب کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ دیکھیں فیصلہ، میں اس کو سراہتا ہوں فیصلے کو، اگرچہ میرے کچھ چیزوں پر تحفظات ہیں، لیکن میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین رہا ہوں، میں 15 سال پاکستان کا الیکٹڈ ممبر رہا ہوں، 3 دفعہ میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں۔ ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 184 میں جب آپ سیدھا لیتے ہیں، سو موٹو لیتے ہیں یا ڈائریکٹ لیتے ہیں، تو ایک حق اپیل کا بالکل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ۔ جس پر ہمارا اختلاف تھا وہ یہ کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا اس کی ضرورت ہے، لیکن بہرکیف ہائی کورٹ نے کر دیا، ہم اس پر خوش ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر دیکھیں جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا، اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ سپریم کورٹ 8-7 سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امینڈمنٹ کو رد کر دیا ہے۔ سو فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ ہم نے استدعا اور کر رکھی ہے کہ خدا را یہ 3-4 اور مقدمات جو ہیں فل کورٹ سنے۔ ہمیں بالکل، میں نے تو خود اعتزاز احسن کی جو پٹیشن تھی کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی کیا جا سکتا، یہ سوائے اس کے کہ آپ نے خوف کی فضا بنانے کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا ہے، خدا را اس قانون پر بھی آپ فیصلہ دیجئے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک دبنگ فیصلہ پہلے 2015 میں دے چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ اے پی ایس کے بعد 21ویں اور 23ویں ترمیم سے کیا گیا تھا، انہوں نے کہا آئینی ترمیم سے بھی آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کر سکتے۔ یہ پیرلل جوڈیشری بنانے کے مترادف ہے جو آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے، گرانڈ نارم کو۔ ہم تو، میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو جو ہے ارجنٹ اپلیکیشن کے اس کو بھی لگایا جائے۔ دوسرے مقدمات جو اسی نوعیت کے ہیں، 90 دن کا الیکشن، ارے بھائی اس کو بھی سن لیں۔ اور پھر جو علوی بیچارہ صدر پاکستان جو وہاں محبوس ہے، بند ہے، جس کا سیکٹری بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے، ملازم اس کی بات نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے یہ 2 بل، ایک آرمی میں امینڈمنٹ ترمیم کا، ایک آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کا، میں نے دستخط نہیں کیے، یہ فراڈ بلز ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اس کے تحت عمران کو ٹرائی کر رہے ہو، فراڈ ہے یہ۔ وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ وہ بے شک فل بینچ بٹھائیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، 5 رکنی بٹھائیں، 3 بٹھائیں، فل بٹھائیں، وہ ایڈمنسٹریشن ان کا اختیار ہے، وہ اس کو پورا استعمال کریں، عوام کو ریلیف دیں، آئین کو بحال کریں، آئینی حقوق دیں، آئینی مسائل جو ہیں ان کو الجھائیں نہ، 9 6 10 5 5 6 3 2 اس چکر میں نہ ڈالیں۔ دیکھیں وہ تو سیدھا سیدھا ہے، اگر کوئی قانون اور آئین کی بالادستی ہے، پہلے تو میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو عدالتی مفرور ہے، اس کو پاکستان کے امبیسڈر نے اسے کیسے پروٹوکل دے کر ان کو جو ہے وہاں سے الوداع کہا، لندن سے، کس قانون کے تحت؟ اس کا تو فرض تھا اس کو پکڑ کے ڈپورٹ کرتا، جو عدالتی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں پرپیچول، ان کی تعمیل کرتے ہوئے امبیسڈر کو اسے گرفتار کروا کر اس کو یہاں بھیجنا تھا، ڈپورٹ کرنا تھا، یہ امبیسڈر کا فرض تھا۔ امبیسڈر ہمارا اس کو سی آف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسلسل ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا، یا کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو بھی ہوا ہے۔ لیکن بہرکیف ہمارے عدالتیں جو ہے اتنی ابھی اندھی اور کمزور نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں پروٹیکٹیو بیل جو یہ دینے جا رہے ہیں، آج دے رہے ہیں یا کل دے رہے ہیں، 3 کیسز میں، 2 میں ان کو سزا ہوئی ہے،
2 में केसेस में सज़ा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, और वो अपीलें जो हैं दाखिल दफ्तर हो गई हैं इनकी गैर हाज़िरी मफरूरी की वजह से, और मफरूरी के परपेचुअल वारंट्स इनके निकल चुके हैं। सो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, जो सज़ा ना हुआ हो, अंडर ट्रायल हो, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि जी मुझे अब केस का पता चला है और मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे अदालत में रसाई के लिए मुझे 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन दिए जाए। यहाँ तो सज़ा याफ्ता है भाई, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव बेल। हाँ, अगर आएंगे तो कानून ये कहता है कि सीधा इसको अरेस्ट करके जहाज़ से ही ना निकलने दिया जाए, जहाज़ से सीधा अडयाला जेल जाए, और अडयाला जेल में माशाल्लाह बाकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो सारे इस्तकबाल करेंगे और कैदी भी इनका इस्तकबाल करेंगे। नहीं, आप देख लें, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियरली जुदा कर चुकी है, राहें जुदा कर चुकी है, इसलिए कि अगर फवाद अहमद फवाद हमारा नहीं था, आहद चीमा हमारा नहीं था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक नवाज शरीफ का था, एक शहबाज शरीफ का था, अस्करी 5 वजीर जो इनके करीबी थे, करीब तरीन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, वो इस काबीना में है, तो इसका तसलसल नहीं है। तो और क्या है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। देखें, सियासत में कुछ भी हो सकता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बीइंग मेकिंग पॉसिबल। सो इसमें कुछ भी हो सकता है और इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बात बता दूं, अगर इन्होंने अवामी सियासत यानी पीपल्स पॉलिटिक्स करनी है, अगर इन्होंने वाकई पाकिस्तान में पीपल्स जो है रूल को बहाल करना है, तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हेडमास्टर कोई हर 2-4 साल बाद डंडा लेके इनके सर पे आ जाए और ये एक दूसरे इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर मुकद्दर 75 साल से यही हमारे साथ खेल तमाशा चल रहा है। सो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर वाकई ये आइन के साथ मुखलिस हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज चाहते हैं और ये जमहूर को हक देना चाहते हैं गवर्नेंस का, तो इनको इकट्ठा सबको होना पड़ेगा, सियासतदानों को। अल्लाह करे, क्योंकि मूव चल रही है कि अलवी साहब इस वक्त जो है वो शायद कोई रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं, और केयर टेकर्स ने PTI के एक साबका वजीर के साथ बातचीत भी शुरुआत की हुई है। तो अल्लाह करे ये राहें खुलें। देखें, नफरतें पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। कल जो फैसला अभी जो मैं इमरान खान के तवसत से करके आया हूँ, बहस करके आया हूँ, जो कि महफूज किया गया है फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी हमने यही कहा कि साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ये दफन करने के मुतरादिफ है। एक शख्स जो अमेरिका का डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट जो सेक्रेटरी है, वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है एम्बेसडर के ज़रिए कि रिजीम चेंज करो वरना हम तुम्हारा जाने क्या कर देंगे। उसकी मुमासलत हमने पहले भी देखी कि जो हेनरी किसिंगर था उसने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी दी थी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हमने हेनरी किसिंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, हमने अमेरिका की सरजनिश ना की, हमने अपने उस अजीम कायद और प्राइम मिनिस्टर को ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर उसको फांसी देकर लहद में उतार दिया। क्या अब फिर हम डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के फरमूदात, उसकी हुक्म की गुलामी और ताबेदारी करते हुए एक और वज़ीर आज़म को हम न सिर्फ उसको चलता किया वज़ारत उज़्मा से उस हुक्मनामे के तहत, बल्कि पाबा सरासल करके उसको जंजीरों में दिखाया कि हम कितने वफादार हैं। आपने तो सिर्फ कहा था कि इसको हटा दो, निकाल दो, हमने उसको अंदर भी कर दिया है और फिर उस पर भी कत्ल के मुकदमात कर दिए। एक जो है कत्ल कोयटा में होता है और यहाँ इयानत में वही रेप्लिका जो है किया गया, और अपने ही लोगों पे हम तशद्दुद और उनको जो है अंदर करके तो अपने सियासी निज़ाम को तोड़ फोड़ करके फेंक रहे हैं, और इलेक्शंस का हम नाम लेने को तैयार नहीं है। जमहूर को हम जमहूरी हक़ देने को तैयार नहीं है, उनको हक़ वोट देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऐसी अजीब कमीशन है कि वो बांदी और लौंडी है, कहीं और से इशारा मिलेगा तो वो इलेक्शन की तारीख देंगे। 90 दिन हवा कर दिए इन्होंने आइन में मुंदरज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन्होंने हवा में बखेर के फेंक दिए। अरे भाई, जिस मुल्क को आपने आइन सरजमीन बेआइन बना दिया है, तो ये बताएं कि इमरानी मुआहिदा पाकिस्तान के 25 करोड़ का मुत्तहिद रहने का आप क्या कर रहे हैं?
آپ کے وزیر اعظم صاحب دنیا ساری کے دورے کرتے پھر رہے ہیں. 14 دن تو رہ کے آئے ہیں, امریکہ میں گئے, امریکہ سے لندن آئے, لندن سے پیرس میں گئے, پیرس سے پھر وہاں گئے, اور پھر سعودی عرب. 14 دن کی عیاشی کر کے پورا خانوادہ لے کر, اور اربوں روپیہ اس قوم کا ٹیکسز کا لگایا جو خود آج 3 نسلیں مقروض ہیں. ہماری 3 نسلیں مقروض کر چکے ہیں یہ. اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اب ہمارے وزیر اعظم صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں. اور کیا بات ہے بھائی, تمہارا کام صرف الیکشنز کروانا ہے صاف اور شفاف. اس کے لیے تو تم سننے کو بھی تیار نہیں ہو, اور نہ ہی تمہارا جو ہے اس پر کوئی رجحان ہے. تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو. 4 صوبوں میں اور مرکز میں اس وقت کوئی پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے, کوئی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. اور اس لیے پاکستان جو ڈوبتا چلا جا رہا ہے تو ان کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے. صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں, اور جو بھی بنتا ہے پارلیمان میں, اسمبلیوں میں, اس کو اقتدار سونپیں اور یہ خود واپس جائیں. یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہوگا, اور یہی پاکستان میں ایک استقلال لائے گا, سالیڈیرٹی لائے گا, ایک جو ہے سٹیبلٹی لائے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر معاشی استحکام ہو نہیں سکتا ہے. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ کی سیاسی پختگی نہیں ہوگی, اور سیاسی پختگی نفرتوں سے نہیں ہوتی ہے. ہمارا ملک نفرتوں کا مزید متحمل نہیں ہے. ایک فریکچرڈ سوسائٹی میں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے.